ہم چیلنجز کا ذکر کر رہے تھے تو غلام ارباب رحیم کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ بڑا انٹرسٹنگ سوال کر رہے ہیں صدیق ساجد صاحب کہ وہ نیفیو کو کب لائیں گے تحریک انصاف میں. جی بالکل، یہ سوال تو پیر صاحب بھی کر رہے ہیں اور شاہ محمود سے انہوں نے پوچھا بھی، انہوں نے کہا جی ان کو تو لے گئے ہیں، تو جو نیفیو جو ان کے بھتیجے جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا اس کو کب لائیں گے، ان کو کب لے کر آئیں گے؟ تو لا رہے ہیں ویسے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہنسنے لگ گئے شاہ محمود قریشی. تو یہ وہ ان کے دل میں جو کافی اچھا جواب ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہنسنے لگ جائیں. اس سے تو اچھا کوئی جواب ہی نہیں. اچھا جناب علینا صاحبہ، اب یہ ذرا افغانستان کی صورتحال، کیونکہ آپ بڑا مطالعہ آج کل کر رہی ہیں انٹرنیشنل افیئرز کا، اس میں یہ ہے کہ وہ یعنی کہ مریم سے ہٹ گئی ہیں؟ نہیں، وہ یہ تو خود ہی جواب دے سکتی ہیں. طالبان 9 ممبر ان کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن چائنا ملا برادر کی سربراہی میں، اور وہاں پر چائنیز نے ان سے آج وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور ان سے انہوں نے کہا کہ آپ جو اس وقت جو امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو دوبارہ وہ جو ایک ہوتی ہے گروپ بنا کے تو سنکیانگ میں اور دوسری طرف معاملہ گرم کرے، اس کو آپ نے روکنا ہے، اس سے آپ نے چائنا کو بچانا ہے، تو تاکہ اسی سے خطے میں آئے گا امن آئے گا، اور پھر سی پیک جو ہے اس میں افغانستان کی بھی شرکت ہوگی، اس کا بینیفٹ انہیں ملے گا. دوسری جانب بلنکن جو ہے امریکہ کے سیکریٹری خارجہ، وہ انڈیا میں آ کے تو تبت کے لیڈروں سے مل رہے ہیں. اب تبت آپ کو پتہ ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، چائنا اس کو اپنا حصہ مانتا ہے، امریکہ کہتا ہے کہ نہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور انڈیا کیونکہ بغل بچہ ہے اس وقت امریکہ کا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تبتینز جو کہہ رہے ہیں انڈیا اس کو صحیح کہہ رہا ہے. تو وہاں پر بلنکن یہ کہہ رہے ہیں انڈینز کو کہ ہم افغانستان میں آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور تبتین سے بھی یہ کہا کہ جناب آپ اپنا معاملہ جو ہے اس کو گرم رکھیں. اور پھر دوسری، کیونکہ اس وقت جو بہت ساری جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں جن کو بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم تنظیمیں ہیں، وہ ساری کی ساری انڈیا نے ایک سینڈیکیٹ بنا کے وہ ان کو استعمال کر رہا ہے تاکہ ایک تو اسلام کا نام بدنام ہو، دوسرا پاکستان کا نام بدنام ہو، اور وہ سارے کے سارے جو گروپس ہیں ان کے، وہ اس وقت بھارت ہی ان کو اس دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ سوچ ان کی وہی RSS والی ہے. تو بلنکن وہاں پر اپنے دان تیز کر رہے ہیں انڈیا میں، جبکہ چائنا نے انتہائی سمجھداری سے، پاکستان کا اس میں بڑا رول ہے، طالبان پر جو انفلوئنس ہے پاکستان کا، وہ اس کو اس طرح سے وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے کہ جو طالبان ہے وہ چائنا کے ساتھ ہیں. وہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے، اس وقت طالبان اس بات سے بڑے سخت پریشان ہیں، یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ امریکن ایئر فورس جو ہے وہ بامبنگ کر رہی ہے طالبان پر، اور جس کی وجہ سے ان کی جو پیش قدمی ہے ذرا وہ تھوڑا تعطل کا شکار ہے، کیونکہ طالبان کے پاس کوئی ایئر پاور نہیں ہے. تو چائنا سے وہ اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی سپورٹ ملے. اگر کوئی ایئر پاور نہیں مل سکتی تو کوئی ایسے میزائل مل جائیں جس سے وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکیں. چائنا اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا، وہ اس میں پولیٹیکل سپورٹ اس گورنمنٹ کو دینا چاہتا ہے جس کو افغان عوام الیکٹ کریں. چائنا اس معاملے میں کوئی 2 نمبری نہیں کر رہا، لیکن بہرحال طالبان کو انہوں نے اپنی سپورٹ کا یقین دلایا. تو ایک علینا بڑا ایک سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، امریکہ اور چائنا، اور جو بیٹل گراؤنڈ بننے جا رہی ہے وہ افغانستان، اور اس میں آپ دیکھیں اتفاق آج دونوں جو متحارب گروپ ہیں، ایک انڈیا میں اور دوسرا چائنا. دیکھیں سر، بیسکلی بہت سے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے ایکچولی جانا ہی نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو امریکہ نے اچانک سے ایک دم سے انخلا کا پلان بنایا، اور ایک ایسا بلکہ پلان ہے ہی نہیں ہے، انخلا کیا ہے کسی پلان کے بغیر، اس کا ایک جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ چائنا اور سی پیک ہے. اب ڈیفینیٹلی سی بات ہے، اگر انخلا کرتا ہے امریکہ یہاں سے اچانک، تو انسٹیبلٹی آئے گی افغانستان میں. اس کا امپیکٹ کدھر جائے گا؟ اس کا اکنامک امپیکٹ ہوگا پورے ریجن کے اوپر. اس کا ہم افغانستان کے بالکل ساتھ ہیں، ہمسایہ ہمارا ملک ہے، اور بہت سے اور بھی ہمارے حوالے سے سوال کیے جاتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات اور ساری چیزیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، انسٹیبلٹی ہوگی، سی پیک نہیں چل سکے، اس کا امپیکٹ ہم پر آئے گا. تو میرے خیال میں چائنا نے جس طریقے سے طالبان کو لے کر چل رہا ہے، پاکستان کا ایک اہم کردار ہے اس کے اوپر، اور چائنا جس طریقے سے طالبان کو لے کر چل رہا ہے، بہت سی خبریں ایسی بھی آ رہی تھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسٹیبلٹی ہوتی ہے افغانستان میں تو چائنا جو ہے وہ اپنی فورسز بھی بھیج سکتا ہے. تو اس حوالے سے اگر چائنا یہ چیزیں کر رہا ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ یا کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کا امپیکٹ دے سکتا ہے، یعنی کہ انسٹیبلٹی لا سکتا ہے افغانستان میں، تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی جو بھی قراردادیں موجود ہیں اس کے حساب سے اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی انسٹیبلٹی ہوگی دوبارہ سے جو ہے وہ بمنگ کی جا سکتی ہے. لیکن ہماری جو بہت سے
اور بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں جو فضائی حدود کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں جو ہمارے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کر سکتی ہے, ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو خراب کر سکتی ہے. میرے خیال میں اس حوالے سے چیزوں کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. سمی صاحب ایک جو سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے, یہ پچھلے دن امریکہ نے بمباری کی ہے قندھار پہ, تو انہوں نے کوئی نہ کوئی تو فضائی حدود استعمال کی ہوگی, اس کے بارے میں کوئی خاموشی ہے ہر طرف, وہ کسی نہ کسی رستے سے گزر کے آئے ہوں گے. ویسے یہ تو بڑا $1 ملین کوسچن ہے, اور شاید اسی لیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بہت ساری چیزیں پبلکلی نہیں کرتی حکومتیں. میں دیکھ رہا تھا امریکن میڈیا کو کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے ان کے جو سیکریٹری ہیں کہ ہم نے اس ریجن میں ایک بیس لے لیا ہے, اڈا ہمیں مل گیا ہے. اڈا کہاں پہ ملا ہے اس حوالے سے وہ نہیں بتا رہے. پھر کہیں پر تھوڑی سی یہ خبر آئی کہ UAE میں وہ اڈا مل گیا. اچھا, اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ UAE سے وہ جہاز اڑے ہوں یا ان کے جو کیریئر ہیں سمندر میں وہاں سے وہ جہاز اڑے ہوں, تو افغانستان پہنچنے کے لیے خاص طور پر قندھار کے نزدیک جو بامبنگ ہوئی ہے, وہ آپ کو جو ٹیریٹری ہے وہ پاکستان کی فضائی حدود کے علاوہ مجھے کوئی اور جگہ سمجھ نہیں ہے. ایران کے اوپر سے تو وہ گزر نہیں سکتے. جی جی بالکل. تو یہ ایک سوال ہے. اب ہم اس چیزوں کو, ہماری جو حکومت ہے, ہمارے جو ادارے ہیں, ڈیفینیٹلی دے آر مائنڈفل آف دیٹ, اور وزیر اعظم بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ کوئی ہم استعمال نہیں ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہمارے اور جو DGISI ہیں, یہ جو امریکہ رش کی ہیں, یہ شاید اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے کوئی بات ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی کہ ہم یا تو اگر استعمال ہونی ہے پاکستان کی فضائی حدود تو پھر وہ امریکن جو وہاں پر انٹرسٹ ہیں ان کے ڈیفنس کے لیے صرف اس کو آپ کنفائن کر سکتے ہیں. یہ گارنٹیز چاہ رہا ہوگا پاکستان کہ وہ آپ طالبان پر حملے کے لیے استعمال نہیں کریں گے, کیونکہ ابھی جو بامبنگ ہوئی ہے یہ تو افغان نیشنل آرمی کی سپورٹ میں ہوئی ہے. بالکل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جیسے پاکستان کے جو جہاز ہیں F-16 وہ ڈیفنس کے لیے ہیں, وہ کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ انڈیا کا جہاز جب گرا تھا اور یہاں پر وہ ان کا پائلٹ مونچھوں والا گرفتار بھی ہوا تھا, تو وہ اس وقت انڈیا نے کہا تھا کہ جی یہ F-16 سے جہاز گرایا ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ جی وائلیشن ہوئی ہے یہ امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہے, کیونکہ یہ حملے کے لیے استعمال ہوا ہے, جبکہ پاکستان نے کہا کہ یہ ہمارے پلین ہے ڈیفنس کے لیے, اگریسر انڈیا تھا. تو اب یہ بڑا آپ کا سوال جو ہے نا, اٹس ویری پرٹیننٹ. میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن, اور یہ بہت اہم نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے. وی شوڈ ناٹ ڈو اینی اسپیکولیشن. اس کا جواب آنا چاہیے, قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے, کیونکہ اس وقت قوم بالکل مکمل طور پر پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے. پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عسکری قیادت وہ سیم پیج پر ہیں, مل کر وہ مقابلہ. اور آج بھی عمران خان نے بالکل جو آئینہ دکھایا ہے امریکہ کو, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پتلون اتار دیا ان کی کہ یہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ جی لڑائی کرنی ہے, پھر بعد میں 20 سال کی آپ کہتے ہیں بات کرنی ہے. اگر لڑائی آپ سمجھتے تھے صحیح راستہ ہے تو پھر بات چیت کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر بات چیت صحیح راستہ تھی تو 20 سال پہلے آپ نے وہ لڑائی شروع کی کیوں کی, جس میں آپ نے لاکھوں لوگوں کو بے دخل کیا اور اتنی آپ نے ہلاکتیں کی؟ اور پھر اگر آپ نے بات چیت کرنی تھی تو اس وقت بات چیت نہیں کی جس وقت آپ کی پوزیشن مضبوط تھی, اور ہمیں آپ نے مصیبت میں ڈال دیا. سو ویری انٹرسٹنگ سینیریو. بہرحال